تخیل میرا جب بھی مائل پرواز ہوتا ہے، خدا کا نام لیتا ہوں سخن آغاز ہوتا ہے۔ خوشی ہے اور مسرت کی گھڑی ہے، شادمانی ہے، محبت رنگ پر ہے اور محفل ارغوانی ہے۔ معزز فارغین جامعہ کو صد مبارک ہو، عزیزوں کو یہ قدر و منزلت بے حد مبارک ہو، عزیزوں کو یہ قدر و منزلت بے حد مبارک ہو۔ Encoded by Sahil Online. رفاقت کا تقاضا ہے جو یوں آنکھیں چھلکتی ہیں، گلے مل مل کے رونے کو تمنائیں ہمکتی ہیں۔ یہ منظر دیدنی ہے پھر بھی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، ادھر آنکھوں میں الجھن ہے ادھر ہونٹوں پہ سکتا ہے، ادھر آنکھوں میں الجھن ہے ادھر ہونٹوں پہ سکتا ہے۔ وفاداری کے چرچے ہیں دیارے نور و نکہت میں، چمن کے ذرے ذرے غرق ہیں مہر و محبت میں، سفر در پیش ہے دشواریاں آتی ہیں رستے میں، مگر مردان حق تو سر بکف شامل ہیں دستے میں، مگر مردان حق تو سر بکف شامل ہیں دستے میں۔ دعائے دل سلام ہے محبت کی ملاقاتیں، عزیزوں کو مبارک ہو تمناؤں کی سوغاتیں۔ دعائے دل سلام ہے محبت کی ملاقاتیں، عزیزوں کو مبارک ہو تمناؤں کی سوغاتیں۔ اجالے فن کے ہو گئے ہوتا ہے جب ولولہ صادق ہوتا ہے، جب عزم مصمم ہوتا ہے، تکمیل کا سامہ غیب سے خود اس وقت فراہم ہوتا ہے۔ حضرات، آج کا دن میرے لیے بے حد مسرت اور شادمانی کا دن ہے کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے میرے تعلیمی سفر کی رودات بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اسی نے اپنے فضل و کرم سے مجھے دینی گھرانے میں پیدا کیا، پھر اپنے ہی کرم سے علوم شرعیہ کے حصول کے لیے مجھے منتخب کیا۔ فللہ الحمد ولہ المنہ۔ حضرات، جب میری عمر 3 سال کی ہوئی تو میرے والدین کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی کہ اپنے لخت جگر کو علم دین سے آراستہ کرانا ہے، لہذا میرے والدین نے میرا داخلہ ہمارے علاقے کے قدیم ادارے مدرسہ تنویر اسلام میں کیا۔ جب میں درجہ سوم مکتب میں پہنچا تو میرے والدین نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے لخت جگر کو حافظ بھی بنانا ہے، تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میرے والدین نے میرا داخلہ درجہ حفظ میں کیا۔ الحمدللہ والدین کی دعاؤں اور حافظ عبد المقصد صاحب کی توجہات کی بدولت تھوڑی ہی مدت کے اندر میں حفظ قرآن کی سعادت سے مالا مال ہوا، والحمدللہ علی ذالک۔ پھر میرا داخلہ وہی درجہ اول عربی میں ہوا، جہاں میں نے درجہ بدرجہ بڑھتے ہوئے سوم عربی تک کی تعلیم مکمل کی۔ پھر آگے کی تعلیم کے لیے میرا داخلہ جنوبی ہند کے اس عظیم الشان ادارے جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے درجہ چہارم عربی میں ہوا۔ شروع میں گھر سے دوری کی بنا پر مجھے اجنبیت محسوس ہونے لگی، لیکن آہستہ آہستہ یہاں کی فضا میں اجنبیت انسیت میں بدل گئی۔
پھر میں درجہ بدرجہ آگے بڑھتا گیا اور آج وہ دن آ گیا ہے کہ مجھے اپنے مادر علمی کو الوداع کہنا پڑ رہا ہے۔ آج جو میں اس مقام پر پہنچا ہوں کہ میرا شمار علماء اور وارثین انبیاء کی صف میں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے محض اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور میرے مشفق والدین کی دعائیں اور اساتذہ کرام کی شفقت اور مہربانیاں ہیں۔ حضرات، اس تعلیمی دور میں مجھے اس گلستان علم سے خوب فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملا۔ کبھی جامعہ اسلامیہ کے کتب خانے نے کتابوں کی دنیا کی سیر کرائی، تو کبھی جامعہ اسلامیہ میں تشریف لانے والی عالم اسلام کے عظیم شخصیات سے استفادے کا موقع ملا۔ میں نے یہاں خصوصاً جس چیز سے استفادہ کیا وہ جامعہ اسلامیہ میں قائم اللجنۃ العربیہ کا پلیٹ فارم ہے، جس کے زیر اہتمام چلنے والے مختلف پروگراموں نے میرے اندر ایک حد تک خود اعتمادی پیدا کی۔ اسی طرح یہاں کے مشفق اساتذہ نے ہمیں اپنے علم سے سیراب کیا، نیز تربیتی نقطہ نظر سے بھی ہماری فکر کرتے رہے۔ الحمدللہ، جامعہ میں قیام کی بدولت میرے اندر جماعت کی پابندی پیدا ہوئی اور مسنون دعاؤں کا اہتمام اور آداب معاشرت سیکھنے کا موقع ملا۔ اس وقت میں اپنے والدین کو کیسے بھول سکتا ہوں جو ہمیشہ میری علمی اور اخلاقی ترقی کے لیے فکر مند رہے اور ہمیشہ میرے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اسی طرح میں مدرسہ تنویر الاسلام کے تمام اساتذہ کا ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے میری تعلیمی بنیاد رکھی، اور جامعہ اسلامیہ کے بھی تمام اساتذہ کا شکر گزار ہوں، خصوصاً نگراں حضرات کا جو ہر وقت علمی اور اخلاقی اعتبار سے ہماری فکر کرتے رہے۔ اس موقع پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو اپنے شاہ نشان بدلہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر تاجر سلامت رکھے اور جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں علیہ ثالثہ کے طلباء کا بھی ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے اعزاز میں اتنی خوبصورت محفل سجائی، اور میرے تمام اساتذہ اور ساتھیوں سے معافی کا بھی طلبگار ہوں کہ اگر مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو درگزر فرمائے۔ چلتے چلتے میں اس شعر کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں۔ چشم پرنم قلب مستر دل میں ہے رنج و علم، چشم پرنم قلب مستر دل میں ہے رنج و علم، اے بادلنا خستہ اب الوداع کہتے ہیں ہم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انسان پر ہر قسم کے ادوار گزرتے ہیں، کبھی وہ خوشیوں اور مسرت کے باغات میں گھومتا پھرتا ہے تو کبھی اسے رنج و علم کی پرخوار وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال آج میں اپنا محسوس کر رہا ہوں کہ ایک طرف وارثین انبیاء کی کیفیت میں شامل ہونے کی خوشی ہے تو وہی دوسری طرف سے زمانہ طالب علمی میں اپنی کوتاہی اور اساتذہ کی ناقدری پر افسوس ہو رہا ہے۔ اسی کیفیت میں آج میں آپ کے سامنے اپنی 17 سالہ تعلیمی زندگی کی داستان سنانے کے لیے کھڑا ہوں، وقت کی رعایت کرتے ہوئے اپنے تاثرات ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جس کو درپیش جدائی ہو اسے کیا معلوم، کون سی بات کو کس طرح بیان ہونا ہے۔ حضرات، میں نے اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز 2.5 سال کی عمر میں اپنے ماموزاد بھائی مولوی عبداللہ کے ساتھ ہمارے قصبے میں واقع ایک ناخدا مدرسہ نور الاسلام سے کیا۔ جب میری عمر 3 برس کی ہوئی تو میرا داخلہ ہمارے شہر کے مشہور و معروف مدرسہ تنویر الاسلام میں کرایا گیا، جہاں سے میری تعلیمی زندگی کا باضابطہ انتظام ہوا۔ الحمدللہ 11 سال تک اسی مادر علمی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ یہاں کے اساتذہ نے اپنی پیدرانہ شفقتوں اور اپنے لاڑ و پیار میں رکھ کر ہماری تربیت کا انتظام کیا۔ ایسے بہترین مخلص اساتذہ اللہ ہر طالب علم کو عطا فرمائے۔ پھر وہ گھڑی بھی آئی کہ ہمیں مدرسہ تنویر اسلام سے رخصت ہونا پڑا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اس مادر علمی کو الوداع کہنا پڑا۔ اس وقت میرے بالکل وہی جذبات تھے جو آج جامعہ اسلامیہ سے فرقت کے وقت ہیں۔ پھر وہی موسم جدائی ہے، پھر مجھے یاد اپنی آئی ہے۔ مدرسہ تنویر اسلام سے فراغت کے بعد میرا داخلہ عظیم الشان جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد بھٹکل میں کرایا گیا۔ اتنا عظیم الشان ادارے کو اور یہاں کے طلباء کی کثیر مقدار کو دیکھ کر ذہن مرعوبیت کی شکار ہو گیا، اور یہی سے میری زندگی کا آزمائشی دور بھی شروع ہوا۔ جامعہ اسلامیہ میں گزرا ہوا وہ پہلا دن بھی بخوبی یاد ہے جب گھر کی جدائی نے ہم تمام ساتھیوں کو بے حد غمگین کر دیا تھا۔ کھانے پینے میں دل نہیں لگتا تھا اور نہ ہنسی مذاق میں۔ اس وقت ان یاروں کا نام لینا بھی ضروری سمجھتا ہوں جن کی تسلی نے اور ہمت افزائی نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ وہ خود بھی غمزدہ تھے پھر بھی میرا خاص خیال رکھا۔ ان سے میری مراد مولوی محمد شخران اور مولوی محمد عوان اور بھائی افجد ہیں، اور خاص طور پر
میرے مشفق دوست جناب مفتی محمد عادنان رحمۃ اللہ علیہ کی یاد بہت آتی ہے، ان کی یاد آتے ہی آنکھیں بہت نم ہوتی ہے. ان کو کیسے بھول سکتا ہوں، جس نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، ہماری رہنمائی کی اور آخر تک ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے رہے. ایک جان کا حادثے میں خود راہی جنت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اغفر لہ وارحمہ. اس وقت وہ عالیہ رابعہ میں زیر تعلیم تھے. جب بھی مجھے بے چینی محسوس ہوتی یا گھر کی یاد ستاتی تو فوراً میں ان کے پاس جاتا. وہ اپنے فطری خوش مزاجی سے اس طرح پیش آتے کہ تمام غم خور ہو جاتا. کبھی اپنا موبائل دے کر گھر بات کروا دیتے تو کبھی کچھ کھلا پلا کر روانہ کر دیتے. اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے. اللہم اغفر لہو. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے شما بے نشا کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یہ جامعہ میں تعلیمی سفر کے آغاز کا قصہ ہوا. بعد میں میرا زمانہ طالب علمی میں کئی بار مجھے جامعہ کو چھوڑنے کا خیال آیا. کبھی میں اس کو ذہن سے نکال پھینکتا تو کبھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن میری ماں مجھے بار بار سمجھاتی اور ہر آن مجھ سے کہتی کہ جو بھی ہو تمہیں ہر حال میں عالم دین بننا ہے اور تمام گھر والوں کی امیدوں کو پورا کرنا ہے. بات یہ تھی کہ الحمدللہ میں اپنے خاندان کا پہلا عالم دین بننے والا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ مقام مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد میرے والدین کی اور بہن بھائی اور اساتذہ کی محنتوں کے نتیجے میں حاصل ہوا. اس وقت میں تمام اساتذہ کا بھی فرداً مشکور ہوں اور خاص اس کے ساتھ تمام ساتھیوں اور والدین اور تمام بالخصوص بڑے بھائی اور دونوں ماموں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے کبھی کسی کمی کا احساس ہونے نہ دیا. پھر مدرسہ اسلام کے تمام اساتذہ کا بھی جن کی بے پناہ توجہات کا مرکز رہا. اسی طرح جامعہ اسلامیہ کے تمام اساتذہ کا خصوصی نگران حضرات کا بھی ممنون ہوں جنہوں نے میری تربیت میں کوئی کسر باقی نہ رکھی. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. اس موقع پر میں فرداً تمام اساتذہ کا اور ان کے بعد تمام ساتھیوں سے بھی معافی کا درخواستگار ہوں کہ اگر کوئی غلطی مجھ سے واقع ہوئی ہو تو خدا را مجھے معاف فرمائے. میں اس چیئر کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں. میری زندگی کا مقصد میری دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. وما علینا الا البلاغ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ مجھے اس مادر علمی جامعہ اسلامیہ بھٹکل جو اسلام کا قلعہ ہے اور علم کا باغ بہار ہے، اس چمنستان سے علم کے موتی چننے کا موقع عنایت فرمایا. جب سے اس دار فانی میں اپنے آنکھیں کھولی اور اس کی دہلیز پر قدم جمنے شروع ہوئے تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے دیکھا کہ اللہ نے میری ولادت ایک دینی گھرانے میں فرمائی ہے. میرے والدین کا بچپن سے ہی یہ خواب تھا کہ اپنے جگر گوشے کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنا ہے، تو انہوں نے اپنے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے سب سے پہلے مدرسۃ الاسلام مردیشور کے درج حسن میں میرا داخلہ کرایا، جہاں سے میرے تعلیمی سفر کا آغاز ہوا. وہاں سے میں محنت اور لگن سے پڑھتا گیا، چڑھتا گیا. تقریباً 3 سالوں کے اندر میں حفظ قرآن کی تکمیل کی سعادت عظمیٰ سے مشرف ہوا ہے. قول خدا اور قول نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اس کے بعد میرے والدین کو یہ شوق ہوا کہ اپنے لخت جگر کو حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ علم دین سے بھی بہراور کیا جائے، تو انہوں نے اسی مدرسے کے درجہ اول عربی میں میرا داخلہ کرایا. مدرسۃ الاسلام میرے لیے گویا ماں کی گود ہے. مدرسۃ الاسلام میرے لیے گویا شب دیجور میں نور کی کرن ہے. مدرسۃ الاسلام سے ہی میں نے دینی تعلیم کی فضیلت و اہمیت، استاد کا ادب و احترام، اسلام کے بنیادی احکام وغیرہ سیکھے. یہیں پر ہم نے تمام بنیادی چیزیں حاصل کی ہیں. ہم کو جو ملا ہے وہ تمہیں سے تو ملا ہے، ہم کو جو ملا ہے وہ تمہیں سے تو ملا ہے. ہم اور بلا دے تمہیں کیا بات کرو ہو. میں اہلیہ مردیشور سے دردمندانہ التجا کروں گا کہ اپنے جگر گوشوں کو کجروی بیراہ روی کے راستوں سے دور رکھتے ہوئے عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور علم نبوی کی طرف بھی مائل کریں اور شبینہ مکاتب میں ان کا داخلہ کرائیں.
اس کے بعد سرزمین بھٹکل کے مشہور ادارے جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے درجہ چہرم عربی میں میرا داخلہ کرایا گیا۔ جامعہ اسلامیہ بھٹکل اسلام کا وہ مضبوط قلعہ ہے جس کے احاطے میں خطیبان عصر، مبلغان اسلام، ادباء زماں اور مفکران ملت کو ٹریننگ دے کر پروان چڑھایا جاتا ہے کہ یہ علماء اور قائدین بن کر دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل جائیں اور قوم و ملت کے رہبری کے ساتھ اسلام کے پرچم کو بلند و بالا رکھیں اور بدعات و خرافات کا قلع قمع کریں۔ اس بزم میں میں نے اپنی زندگی کے حسین لمحات گزارے، اس چمن کے گوشے گوشے سے روشنی حاصل کی، اس بزم کے ہم نے جام پیے، اس بزم کے ہم میں خار بنے، اس بزم میں ہم غیور بنے، خوددار بنے، بے باک بنے، اسلام کے حق میں ڈھال بنے، باطل کے لیے تلوار بنے۔ جامعہ اسلامیہ بھٹکل سے حاصل ہونے والے چند فوائد کو آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس کو میں نے اپنی زندگی میں نمایاں و عیاں طور پر آشکار پایا۔ نمبر 1، جامعہ اسلامیہ کا دارالاقامہ۔ بعض لوگوں کا یہ غلط خیال اور نظریہ ہے کہ یہاں کے دارالاقامے سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ میں ان کو ببانگ دہل کہتا ہوں کہ آپ کا یہ خیال صرف خیال ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دارالاقامے میں بچے بگڑتے نہیں بلکہ سنورتے ہیں، موتیوں کی طرح نکھر جاتے ہیں بشرطے کہ ان کی نیت اچھی ہو۔ جامعہ کے دارالاقامہ سے ایک طالب علم کو جتنا فائدہ ہو سکتا ہے شاید ہی وہ کسی اور قصر سلطانی سے ہو سکے، تو پھر چاہے اس کا فائدہ تہجد کی پابندی، سنن اور روابط کے اہتمام کی شکل میں ہو یا پڑھائی میں شوق و رغبت اور مطالعہ و مذاکرے کی پابندی کے شکل میں۔ اس کے علاوہ پاکی و صفائی کا طریقہ، رہن سہن کا صحیح ڈھنگ، یخدم نفسہ کی نبوی صفت کو اپنانے کا موقع، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ کی فضیلت کو حاصل کرنے کا شرف بھی اسی دارالاقامے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز جسے فائدہ اٹھانے کی سخت ضرورت ہے وہ جامعہ کا کتب خانہ ہے، جس میں علم کے ایسے ایسے گوہر پنہا ہیں کہ اگر اس کا ذرہ بھی ہم کو مل جائے تو دنیا ہم کو اب قری زمانہ در یگانہ کا لقب دے کر پکارنے لگے۔ جامعہ کا کتب خانہ علم کا وہ تم خیز سمندر ہے کہ جس سے ہم اگر صحیح طور سے مستفید ہو جائیں تو ہم عظیم المثال بن جائیں۔ میں بس یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جامعہ کے کتب خانے میں جو عظیم و فخیم کتابیں ہیں ان کو لقمے دیمک نہ بنائیں اور نہ ہی خوراک نبل بنائیں، بلکہ اس سے صحیح طور سے استفادہ کریں، اس کو پڑھیں اور عملی جامعہ پہنانے کی انت تک کوششیں کریں۔ تیسری چیز جسے فائدہ اٹھانا وقت کی اہم ضرورت ہے وہ طلباء کا پلیٹ فارم اللجنۃ العربیہ ہے۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اگر اس کا صحیح طور سے فائدہ اٹھایا جائے تو آپ خطیب العصر اور ادیب زماں بن سکتے ہیں۔ اس سے جی نہ چرائیں، اس سے بھاگنے کی کوششوں میں نہ لگے رہیں، بلکہ اس سے مستفید ہونے کی کاوشیں کی جائیں۔ پھر آخر میں اپنے والدین کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہی کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ آج میں اپنے عدم استحقاق کے باوجود آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کچھ کہہ پا رہا ہوں۔ میں اپنے تمام اساتذہ کا جنہوں نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا ہو ان تماموں کا فردن مشکور ہوں کہ انہی کی قد و کاوش اور دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ میں آج وارثین انبیاء کی صف میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے جملہ اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور ان کی خدمات کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو شاد و آباد رکھے اور اس کے محبین کو اجر جزیل عطا فرمائیں، آمین۔ اور آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں۔ افزوں ہے لمحہ لمحہ جدائی کا تیرے غم، مایوس کر رہی ہے ہمیں شدت علم، نالا کناہ دل تو جگر شق ہے آنکھ نم، الفت کی ایک نگاہ کہ اب جا رہے ہیں ہم، الفت کی ایک نگاہ کہ اب جا رہے ہیں ہم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تیار ہیں؟ الحمدللہ وکفى وسلام علی عبدہ المصطفى اما بعد۔ محترم مکرم اساتذہ کرام و مہمانان اعظام اور میرے عزیز رفقا، انسان جب کسی جگہ پر کسی ادارے میں ایک وقت گزارتا ہے تو فطرت انسانی کے تقاضے کے مطابق اسے وہاں کے ذرے ذرے سے انسیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب وہاں سے جدائی کی گھڑی آ پہنچتی ہے تو دل اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتا اور آنکھیں اس کا شکوہ کرتے ہوئے بہہ پڑتی ہیں۔ آج میں بھی بالکل اسی حالت سے دوچار ہوں۔ دل پر کبھی افسردگی پڑتی ہے تو کبھی یہ دل جذبہ شکر سے معمور ہو کر بے اختیار پکار اٹھتا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ میں نے جب ہوش کی آنکھیں کھولی تو خود کو اللہ کے فضل و کرم سے علمی گھرانے میں پایا۔ میرا گھرانہ الحمدللہ علماء و حفاظ کا مرکز اور اہلیان مردیشور کا مرجع سمجھا جاتا تھا، لہذا شروع ہی سے میری تربیت دینی ماحول اور اصلاحی اور ربانی نہج میں پر ہوئی۔
میری سب سے پہلی درسگاہ میری ماں کی آغوش ہے، جہاں میں نے بہت ساری دعائیں اور صورتیں وغیرہ یاد کر لیں۔ عزیز دوستو، میں مختصر اپنی تعلیمی سفر کی رودات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میر جمع ہے احباب، درد دل کہہ لیں پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ میری ابتدائی تعلیم مدرسہ تنویر الاسلام کے دینی علمی اور روحانی ماحول میں ہوئی۔ اردو انگریزی کنڑ زبانوں کی شناخت اور شناخت کے بعد والدین کی خواہش کے مطابق مدرسے کے شعبہ حفظ میں داخل ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے کئی مشفق اساتذہ کی توجہ اور ان کے عنایات سے حفظ قرآن کی دولت سے بہراور ہوا۔ پھر فن تجوید کے لیے میسور کا مشہور ادارہ مدرسہ ابی ابن کعب میں داخلہ لیا۔ اگرچہ وہاں کا قیام صرف 1 سال پر محیط ہے، لیکن قرآن کی تجوید میں کافی فائدہ ہوا۔ پھر فن تجوید سیکھنے کے بعد دینی تعلیم کے حصول کے لیے میرے رب کی طرف سے جنوبی ہند کے مشہور و معروف درسگاہ جامعہ اسلامیہ کا انتخاب عمل میں آیا، اور الحمدللہ شروع ہی سے ایسے بہترین اور مخلص اساتذہ فراہم ہوئے جو ہر میدان میں میرے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے۔ جامعہ اسلامیہ نے نہ صرف میرے اندر علم کے جوہر منتقل کیے، بلکہ میرے اندر حوصلہ اور بلند ہمتی جیسے اعلیٰ صفات کو بھی پیدا کیا۔ جامعہ اسلامیہ میں جن چیزوں سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، اسے جاتے جاتے بیان کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ نسلیں اس سے فائدہ اٹھا سکے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ نمبر 1، اساتذہ جامعہ اسلامیہ۔ جامعہ اسلامیہ کے تمام اساتذہ کرام سراپا رحمت و شفقت کا مظہر اور اخلاق عالیہ کا پیکر ہیں۔ میں نے یہاں کے اساتذہ کو اپنے رحمت کی طرح ہر ایک پر برستا پایا۔ نمبر 2، مسابقہ قرآن۔ ایک حافظ اور حامل قرآن کے لیے سب سے دشوار کام اپنے حفظ کو باقی رکھنا ہے۔ حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد پھر سے یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہیں کلام الہی کی ناقدری نہ ہو جائے، کہیں میں اس کو بھول نہ جاؤں۔ الحمدللہ جامعہ اسلامیہ کے قرآنی مسابقوں نے حفظ قرآن کی بقا میں بڑا رول ادا کیا۔ یقیناً یہ ارباب جامعہ کا قابل ستائش عمل ہے۔ تیسرا، اللجنۃ العربیہ۔ اللجنۃ العربیہ کا پلیٹ فارم جامعہ کے لیے خصوصی نام ہے۔ اس کے تقریری اور تحریری پروگراموں میں حصہ لے کر مذکورہ صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملا۔ چوتھا، دارالکتب۔ طالب علم کے لیے کتب خانے کی حیثیت وہی ہے جیسا کہ مچھلی کے لیے پانی کی ہوتی ہے۔ یہاں کے وسیع کتب خانے میں جہاں کی کتابوں کی زیارت ہی سے دل کو سکون اور ذہن کو تازگی میسر ہوتی ہے، غواصی کا موقع ملا۔ میں طلباء سے کہوں گا جب تک یہاں رہیں اس بحر بے کراں سے خوب سے رابی حاصل کریں۔ پانچواں، دارالاقامہ۔ دارالاقامہ ہماری تعلیمی زندگی کے لیے بڑا رول انجام دیتا ہے، چاہے اخلاق و آداب کے اعتبار سے ہو، چاہے اعمال کے اعتبار سے ہو، اوقات کی پابندی کے اعتبار سے ہو یا اصلاحی اعتبار سے ہو۔ لہذا تعلیم کا حصول دارالاقامہ میں قیام کے ساتھ ہی مناسب ہے۔ اس وقت میں تمام اساتذہ کا، بالخصوص مدرسہ تنویر الاسلام مرڈیشور کے اساتذہ اور جامعہ احاطہ کے تمام علماء کا تہہ دل سے مشکور ہوں، جن کی تربیت میں رہ کر مجھے آج اس مقام پر فائز ہونے کا موقع ہاتھ آیا ہے۔ میرے تمام بہن بھائیوں اور بہنویوں کا بھی حد درجہ شکر گزار ہوں، جن کی بے پناہ محبتوں اور حوصلہ افزائیوں نے مجھے ہر طرح کی فکر سے آزاد کر دیا۔ میں مشکور ہوں میرے والدین کا، جنہوں نے میرے لیے سبھی بقیہ بہن بھائیوں کی طرح علم دین کو ترجیح دی، اور میرے والد محترم مولانا محمد حسین صاحب کے مرجعی کا جتنا شکر ادا کرنا کم ہے، جن کی نصیحتوں اور رہنمائیوں نے ہر موڑ پر ساتھ دیا۔ آخر میں چند اشعار کہہ کر اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ الوداع اے مادر علم گلستان حیات، الوداع اے نغم سنجو زمزم و خان حیات، الوداع اے مخزن علم و شرافت، الوداع الوداع اے بزم تہذیب و ثقافت، الوداع۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔